سیدنا ابو جعفر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دروازے پر ایک فقیر نے، ایک سائل نے صدا لگائی. میں نے زوجہ محترمہ سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہ 4 انڈے ہیں. فرمایا کہ یہ سارے کے سارے اس فقیر کو دے دو. 4 ہی انڈے تھے، 4 ہوتے تھے. انہوں نے 4 انڈے فقیر کو دے دیے. سائل لے گیا. تھوڑی دیر گزری کہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور اس دوست کی طرف سے انڈے کی ٹوکری آئی. بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زوجہ سے پوچھا اس میں کتنے انڈے ہیں؟ تو انہوں نے کہا 30. تو فرمایا تم نے تو 4 دیے تھے نا، آئے 30 ہیں. تو کہنے لگی کہ 30 انڈے اس میں پورے ہیں، سالم ہیں، 10 ٹوٹے ہوئے ہیں. جب دیے تھے نا تو اس میں 3 سالم تھے اور 1 ٹوٹا ہوا انڈا تھا. تو 3 سالم کے بدلے 30 پورے انڈے آئے. 1 ٹوٹا ہوا تھا تو 10 انڈے ٹوٹے ہوئے آئے. اللہ کی راہ میں بزرگان دین خرچ کرتے تھے اور ایسا صدقہ اخلاص کے ساتھ ہوتا تھا کہ انہیں یقین ہوتا تھا کہ ملٹیپلائی بائی 10 ہو کر آج ہی آنا ہے. صدقہ بہترین دینا چاہیے. یہ بھی بڑا پرابلم ہے. آج ہم دیتے بھی ہیں تو جو بچا ہوا، پھینکنے والا، ضائع ہونے والا. سردیاں آئی ہیں نا، لوگ بانٹیں گے، سویٹر بانٹیں گے، جرابیں بانٹیں گے، جیکٹ بانٹیں گے. کون سی والی؟ جس جیکٹ کی زپ خراب ہو گئی ہوگی، جس سویٹر میں سوراخ آ گیا ہوگا، جس موزے کے اندر جناب کوئی پرانا ہو گیا ہوگا، جرابیں سوراخ والی، وہ اب غریبوں کا خیال آئے گا. اللہ کی راہ میں دیں تو بہترین دیں، تھوڑا دیں مگر کمال کا دیں. جو اپنے لیے لے وہ غریبوں کے لیے لے. پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سب کے دلوں میں کچھ نہ کچھ تمنائیں ہوتی ہیں، ڈیزائرز ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، اور تمنا یہ ہوتی ہے وہ پوری ہو جائے. آؤ آج میں بتاتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فارمولہ دے دیا ہے، ایک زبردست طریقہ بتایا ہے کہ جس سے ہماری آرزویں، ہماری خواہشات، ہماری تمنائیں پوری ہو سکتی ہیں. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علی فی یوم 100 مرۃ، جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا، قضى اللہ لہ 100 حاجت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا. 100 درود، 100 حاجتیں. ہم تو 2-3 حاجتیں پھر ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ کام سیدھے ہو جائیں تو پتہ نہیں کتنے بڑے معاملے حل ہو جائیں گے. 100 حاجتیں. اچھا پھر کرم نوازی دیکھو، اللہ کریم ہے نا، بندوں پر مہربان ہے، وہ زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کون سی چیز ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. تو پھر آقا فرماتے ہیں 70 منہا لآخرتہ و30 منہا لدنیا. آقا فرماتے ہیں ان میں 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی. دنیا میں 30 حاجتیں پوری ہو جائیں گی اور آخرت کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی. اور کرنا کیا ہے؟ محنت کیا کرنی ہے؟ کوشش کیا کرنی ہے؟ صرف 100 بار درود پاک پڑھنے والے کو یہ اجر ملتا ہے. تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آج کل سوشل میڈیا پہ گھنٹوں ہمارے وقت گزر رہے ہیں، اس سے بچیے اور درود پاک اپنی زبان پر جاری رکھیے. حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز واز فرما رہے تھے تو کسی حقدار نے 4 درہم کا سوال کیا. کوئی غریب تھا، مسکین تھا، اس نے 4 درہم کا سوال کیا. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلان کیا کہ جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا. آپ نے، اللہ کے ولی تھے، آپ نے فرمایا جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا. اس وقت ایک غلام گزر رہا تھا، خود بھی غریب تھا، مگر اللہ کے ولی کی ایک ایسی شاندار آواز سنی کہ 4 دعائیں ملیں گی. تو اس نے کیا کیا؟ اپنے پاس اس کے 4 درہم تھے، وہ اس نے غریب کو دے دیے، اس سائل کو دے دیے. تو حضرت نے کہا کہ اب بتاؤ کون سی 4 دعائیں کروانی ہیں؟ کہ حضرت پہلی دعا تو کر دیں کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں، غلام ہوں، غلامی سے میری آزادی ہو جائے. نمبر 2، مجھے ان درہم کا بدلہ بھی مل جائے، 4 درہم دے تو دیے، مجھے اس کا بدلہ بھی مل جائے. تیسری دعا حضور یہ کر دیں مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو جائے. چوتھی دعا یہ کر دیں کہ میری، میرے آقا کی، آپ کی اور تمام حاضرین کی بخشش ہو جائے. 4 بڑی پیاری دعائیں کروا لی اس نے جناب. اب آقا کے پاس جب وہ غلام پہنچا تو آقا کہتا اتنی دیر کیوں ہو گئی، کدھر رہ گئے تھے بھائی، کہیں کام سے بھیجا تھا اتنا لیٹ؟ کہتا ہے حضور ایسا ایسا ماجرا ہوا، راستے میں حضرت منصور اللہ کے ولی وہ کہہ رہے تھے جو 4 درہم دے دے میں 4 دعائیں کروں گا. میں نے تو 4 درہم دیے اور 4 دعائیں کروا کے آیا ہوں. اچھا بتاؤ دعائیں کون سی تھی؟ پہلی دعا بتاؤ. کہا حضور میں نے پہلی دعا تو کی کہ اللہ مجھے غلامی سے آزاد کر دے. آقا کہتا جا تو غلامی سے آزاد ہے. پہلی دعا فوراً قبول ہو گئی نا، پہلے آقا کو دعا سنائی، آقا کہتا جا تو غلامی سے آزاد. کہا بتا دوسری دعا کون سی کروا کے آیا؟ کہا حضور دوسری دعا میں نے یہ کی کہ جو 4 درہم میں نے دیے ہیں مجھے اس کا بدلہ مل جائے. غریب آدمی تھا ظاہر ہے. تو آقا نے کہا کہ میں نے تجھے 4 درہم کے بدلے 4000 درہم دیے. ارے بھائی واہ بھائی. تیسری دعا بتا کون سی کروا کے آیا؟ کہا حضور تیسری دعا میں نے کی کہ مجھے اور میرے آقا کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو. یہ سنتے ہی آقا، واقعی آقا تھا، اس کی زبان پر استغفار جاری ہو گیا، کہنے لگا یا اللہ میں اپنے پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. کہا بتا چوتھی دعا کیا کروائی تھی؟
कहा हुजूर चौथी दुआ ये थी कि आपकी यानी मेरे आका की, मेरी और तमाम हाजरीन इज्तिमा की मगफिरत हो जाए। ये सुनकर आका ने कहा तीन बातें तो मेरे इख्तियार में थी, वो मैंने कर ली, चौथी मेरे हाथ में नहीं है। मगफिरत करना तो अल्लाह का काम है ना। उसी रात आका ने ख्वाब में किसी कहने वाले को सुना कि जो तुम्हारे इख्तियार में था वो तुमने कर दिया, और मैं अरहमुर राहिमीन हूं, मैंने तुम्हें, तुम्हारे गुलाम को, मंसूर बिन अम्मार को और तमाम हाजरीन को बख्श दिया है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह है। ये मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, ये वाकया जो है ये कितनी जबरदस्त मोटिवेशन है कि हमें नहीं पता होता, किसी गरीब की मदद करके, किसी मोहताज की मदद करके, किसी परेशान हाल बंदे की मदद करके हम कभी कभी ऐसी दुआ ले लेते हैं कि हमें अंदाजा भी नहीं होता, और वो ऐसी दुआ दे देता है कि बिगड़ी बन जाती है, मुश्किलें टल जाती हैं। ये दुआएं लेने वाले बनिए, अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। आज वाकई मैं सही बता रहा हूं, तो ये बाज़ औक़ात एक कैफियत होती है इंसान की कि जब इंसान किसी की मदद करता है या कोई ऐसा काम करता है जिससे किसी के दिल से दुआ निकलती है। और ये तो अल्लाह के वली थे ना, इन्होंने हाथ उठाकर ये 4 दुआएं की, तो सीखने को ये मिला कि बाज़ औक़ात अल्लाह की राह में खर्च करके हम वो हासिल कर सकते हैं जो बरसों में हासिल नहीं कर सकते। वो नेमतें, वो बरकतें हासिल हो जाती हैं, वो परेशानियां दूर हो जाती हैं। क्योंकि रिवायतों का मजमून है कि सदका बीमारियों को टालता है, सदका बुराई के 70 दरवाजे को बंद करता है, सदका बला को नीचे नहीं उतरने देता। एक बड़ी बात याद रखिएगा, हमें नहीं पता होता, हम सुबह उठते हैं मिसाल के तौर पे और कोई बला आने वाली होती है, हदीसों का मजमून है जब इंसान सदका देता है ना तो बला ऊपर से उतरती है, सदका जाके उसे रोक लेता है, इंटरसेप्ट करता है, और ये लड़ाई जारी रहती है। सदका बंदे पर बला उतरने नहीं देता। अब बाज़ औक़ात क्या होता है, कई लोग होंगे जो बयानात भी सुनते हैं, किताबों में भी पढ़ते हैं कि अल्लाह की राह में 1 खर्च करो 10 मिलता है। अब वो हो सकता है मस्जिद में डब्बे में 100 रुपए डालें और शाम दुकान पे इंतजार कर रहे हो, अभी तक 1000 रुपए बने नहीं है। मौलाना साहब ने तो कहा था 1 का 10 हो जाएगा, किसी फकीर को 10 रुपए दिए, इंतजार कर रहे हैं, 100 रुपए कहाँ है भाई, मल्टीप्लाई बाय 10 होके मिलना चाहिए था। तो हम सिर्फ माली फायदा सोच रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने अल्लाह की राह में खर्च किया 1000 रुपए, 10,000 रुपए या 1 लाख रुपए, और अब आप मुंतजिर हैं कि मल्टीप्लाई हो जाए, लेकिन क्या मालूम आपके घर में आग लगने वाली थी, क्या मालूम आपका रोड पर एक्सीडेंट होने वाला था, क्या मालूम आपका बच्चा जो बाहर खेल रहा था उस पर कोई खतरनाक बला आने वाली थी, मगर आपने जो सदका दिया उससे वो बला टाल दी गई। मुझे बताओ, वो 1000 का 10,000 होना अच्छा था या हम पर इतनी बड़ी बला का टलना अच्छा था? तो हमेशा अल्लाह की राह में सदका दीजिए, आप यकीन करें आप खुशहाल हो जाएंगे, आपकी मुश्किलें आसान होंगी। मगर दोबारा वही बात करूंगा कि नीयत अच्छी हो। सदका देते वक्त, खर्च करते वक्त, किसी की मदद करते वक्त एहसान न जताना। याद नहीं तुझे, तेरे बच्चे की शादी मैंने कराई थी, भूल तो नहीं किया, कर्जा मैंने दिया था, हाँ तू तो रेडी लगाता था, मैंने तुझे जनाब दुकान का किराया दिया था। ये एहसान जताकर तो सदका जाया हो जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल अदा, ऐ ईमान वालो अपने सदके जाया ना करो एहसान जताकर, तकलीफ पहुंचाकर। तो कुछ लोग सदका देते भी हैं, मदद करते भी हैं, फिर सारी जिंदगी जता रहे होते हैं। तो ये बर्बादी है, ये ना करें। बस अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए आप खर्च करें और फिर देखें इसकी बरकतें कैसे मिलती हैं। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला अपनी राह में खर्च करने वालों को कैसा मुजदा सुनाता है, कैसी खुशखबरी है, कैसा फरमान है। अल्लाह फरमाता है इन्नल मुसद्दिकीना वल मुसद्दिकाती व अक़रदुल्लाह क़र्दन हसनन युदाअफ़ु लहुम व लहुम अज्रुन करीम। बेशक सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें और वो जिन्होंने अल्लाह को अच्छा कर्ज दिया, उनके दूने हैं और उनके लिए इज्जत का सवाब है। अब कमाल यह है, ये एक जगह नहीं, कुरान में कई जगह अल्लाह तबारक व तआला ने कर्ज का लफ्ज इस्तेमाल किया है। कोई अल्लाह को जो अच्छा कर्ज दे? मुझे एक बात बताइए, मैं आपको, आप में से किसी को कोई 10,000 रुपये रखवाए और थोड़े दिनों बाद कहे कि जरा वो 10,000 में से 5,000 रुपये दे दो, तो उस 5,000 देने वाले ने कोई कमाल किया? उसका तो कोई कमाल नहीं ना, पैसे मेरे थे और मैंने कहा कि मेरे 10,000 में से 5,000 मुझे दे दो। क्या कमाल किया, मेरे पैसे थे वापस दे दिए। मगर अल्लाह की शान देखो, अल्लाह की करम नवाजी देखो, शान करीमी देखो। हम सबको दाना दाना उसने दिया है। हम तो पैदा हुए थे, कपड़े भी जिस्म पर नहीं थे, हैं? खाने को उसने दिया, पहनने को उसने दिया, घर उसने दिया, माल उसने दिया, सब उसने दिया। मगर जब उसकी राह में खर्च करने की बारी आती है तो कहता है, फरमाता है कुरान में है कोई जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे?
اللہ کا مال ہے, ہم نے کیا کمال کرنا تھا؟ ہم خرچ کرتے, وہ کچھ بھی نہ دیتا اس کے بدلے, پھر بھی اسی کا مال تھا. مگر مہربانی دیکھو, مال بھی وہ دیتا ہے, توفیق بھی وہ دیتا ہے, خرچ کریں تو ثواب بھی وہی دیتا ہے, عطا بھی وہی کرتا ہے. اور علماء نے بڑی زبردست اس پہ ڈیبیٹ کی ہے, مفسرین نے بحث کی ہے کہ جناب ان آیتوں میں قرض کا لفظ کیوں لایا گیا. اللہ اکبر. فرمایا جب آپ اور میں, دنیا میں بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے نا, تو امید ہوتی ہے یہ قرضہ واپس ملے گا. اگر امید نہ ہو تو پھر یہ قرض نہیں ہے, پھر تو تحفہ ہو جائے گا نا. آپ کسی کو تحفہ دے دیں تو آپ کو پتہ یہ واپس نہیں آئے گا, لیکن قرضہ دیتے وقت آپ طے کرتے ہیں کتنے دنوں میں دو گے, کب دو گے, کیسے لوٹاؤ گے. تھوڑی بندہ معلومات بھی کرتا ہے, یار قرضہ دے رہا ہوں واپس ملے گا نہیں ملے گا. تو قرض کے جب بھی لفظ لون آئے گا, قرض آئے گا, اس کا مطلب یہ کہ یہ واپس ملنا ہے. تو اللہ نے قرآن میں گویا وعدہ فرما لیا ہے کہ تم جو میری راہ میں خرچ کرتے ہو, یہ اللہ کو قرض دینا ہے, یہ تمہیں واپس ملے گا, یہ لوٹایا جائے گا اور زیادہ دیا جائے گا. تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ ذہن رکھنا چاہیے. سبحان اللہ. اب بانٹنے سے کیا گھٹتا ہے؟ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے, ذرا سمجھیے گا. ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اہل بیت نے, نبی پاک کے گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, بکری ذبح کی اور انہوں نے کچھ تقسیم بھی کر دی تھی. حدیث کا مضمون ہے, نبی پاک آئے اور ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کیا بچا ہے؟ بکری کو کاٹا تھا, تقسیم کی, کیا بچا ہے؟ عرض کی گئی کہ حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے, کاندھے کا گوشت بچا لیا گیا ہوگا, باقی بانٹ دیا. نبی پاک نے ایک جملے میں ساری بات سمجھا دی, اگر آپ سمجھ جائیں. آقا نے فرمایا عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہا کیا گیا حضور کاندھا بچ گیا ہے, کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا. اور نبی پاک نے فرمایا کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے, یعنی جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے. یہ ذہن بنا لو کہ آج میں نے اور آپ نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہی بچا ہے, ورنہ باقی تو ہم کھا کے ختم کر دیں گے نا. اگر ہم مر جائیں گے تو یہ پیسے تو بچوں کے وراثت میں چلے جائیں گے. میرے لیے کیا بچا ہے؟ میرے لیے وہی بچا ہے جو میں نے آگے بھیج دیا ہے, جو بانٹ دیا ہے, جو خرچ کر دیا ہے. عقل اگر آ جائے ہمیں, اللہ کرے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ آج اگر خوشحالی ہے, آج اگر مال جیب میں ہے, بینکوں میں پڑا ہے, گھر خالی پڑے ہیں, یہ خالی پڑے رہ جائیں گے اور میں دنیا سے چلا جاؤں گا. اگر میں چاہتا ہوں یہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں, میں یہ پیسہ لے کر جنت میں جاؤں اور اس پیسوں کے بدلے جنت کی نعمتیں کما لوں, تو مجھے یہاں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, آپ اور میں یہاں رہنے والے بھی, یہاں بھی کمیٹی ڈالی جاتی ہوگی, بی سی ہوتی ہوگی کہ تھوڑے تھوڑے پیسے جس میں جمع ہوتے ہیں اور وقت پر مل جاتے ہیں. انسان کمیٹی ڈالتا ہے کہ یار کبھی برے وقتوں میں کام آئے گی, بچی کی شادی میں کام آئے گی. ایسا ہوتا ہوگا نا آپ کے یہاں بھی. اب میں آپ کو حدیث قدسی سناتا ہوں. حدیث قدسی ہے جس کا مضمون ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے. اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ کم ہوگا. میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. سیکیورٹی ڈپوزٹ. یہ بعض اوقات جو مسجد میں ہمارے آگے سے ڈبہ جاتا ہے نا, یا کبھی کوئی اسلامی بھائی جھولی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, یہ جب جیب سے آپ پیسے نکال کے ڈالتے ہو نا, اس وقت ذہن بناؤ کہ یہ جا نہیں رہا, یہ جمع ہو رہا ہے میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں. اور ڈال دوں یار, ابھی آج کل پیسے اچھے ہیں, تھوڑے اور ڈال دوں, جمع ہو جائے, ادھر ملے گا. تو جب بھی آپ کے دن اچھے ہوں, یقین کریں جب آپ کے ہاتھ کھلا ہو, آپ کو لگتا ہے یار اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے, تو فوراً آخرت کے لیے سوچیں. جیسے ہی زیادہ پیسے آتے بندہ سوچتا ہے نا یار آج کل اچھے پیسے ہو گئے, کوئی اچھی جگہ پر گھر لے لیتے ہیں, چلو بچوں کو لے کے کہیں سیر کرانے جاتے ہیں. آپ اپنے پیسے کو دنیا میں انجوائمنٹ کے لیے جب یوز کر رہے ہیں, تو اسی پیسے کو آخرت کی انجوائمنٹ کے لیے, آخرت کی لگزریز کے لیے, آخرت کی نعمتوں کے لیے استعمال کرنے کا ذہن بنائیں اور دیتے چلے جائیں. میں یہاں ایک مشورہ بھی دینا چاہوں گا, بالخصوص میرے بزرگوں کو, اللہ نے جن کو نوازا ہے, بلکہ میں کہتا ہوں تھوڑے پیسے بھی ہیں نا, یہ میرا مشورہ یاد رکھ لو. اور یہ امیر علیہ سنت نے ایک بار مدنی مذاکرے میں بھی فرمایا تھا. ہم نے الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں, الحمدللہ میری والدہ مرحومہ نے, میرے والد صاحب نے, میں نے خود بھی, ہمارے گھر والوں نے, ہم نے اس طریقے پر عمل کیا اور اس کی برکتیں پائی ہیں. تو اچھی نیت سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم دیکھیں دنیا میں ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے بہت سارے ایسے جنازے پڑھے ہیں, ایسے سویم میں بھی گئے ہیں, 40ویں میں بھی گئے ہیں, اور جا کے ہم نے مرحوم کے بچوں کو کہا ہے کہ دیکھیں آپ کے ابو جان چلے گئے دنیا سے, کروڑوں روپے چھوڑ کر گئے ہیں, آپ کے ابو نے کتنا کیا آپ کے لیے, اب آپ اپنے ابو کے لیے کچھ کیجئے, کوئی مسجد بنائیے, کوئی مدرسہ بنائیے, کوئی کنواں کھدوائیے, اپنے والد کو ثواب پہنچائیے. تو وہ بیٹا جس کے لیے باپ نے زندگی گزار دی, کروڑوں اربوں روپے چھوڑ کر گیا, وہ کہتا ہے ابھی تو ہاتھ بڑا ٹائٹ ہے, تو ابھی بعد میں کریں گے, تو بعد میں دیکھ لیں گے. اور ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد مرحوم کے لیے بظاہر کچھ نہیں کیا جاتا.
تو آج مجھے اور آپ کو اپنی فکر خود کرنی ہے. اگر آپ نے پیسے کمائے ہیں نا, آپ نے مکان بنائے ہیں, آپ نے جائیدادیں بنائی ہیں, تو اپنی فکر خود کیجئے. اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ, اپنی زندگی میں ہی انہوں نے ماشاءاللہ یہ مسجد بنا دی, مدرسہ بنا دیا, بہت اچھی بات ہے, یا تو یہ کر لیں. اور اگر یہ نہیں کر پا رہے تو دوسرا طریقہ بتاتا ہوں جو بڑا آسان ہے. وہ یہ ہے کہ انسان کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی وصیت کر جائیں, اور وصیت میں 30% آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ آپ کے چھوڑے گئے مال میں سے 30% کسی نیکی کے کام میں خرچ کر دیا جائے, آپ کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے خرچ کر دیا جائے. بھائیوں والا مشورہ ہے, آپ عمل کریں نہ کریں, کہ اگر زندگی میں یہ وصیت کر دیں کہ میرے مرنے کے بعد جو بھی میرا مال بچے گا اس میں سے 30% جو ہے وہ دعوت اسلامی کو یہ کہہ کر دیا جائے کہ میرے لیے صدقہ جاریہ کے لیے مسجد, مدرسہ, جامعہ, کوئی ایسا کام کر دو کہ قیامت تک مجھے ثواب ملتا رہے. مجھے بتاؤ, مرنے کے بعد آپ کا مال 70% تو بچوں کے لیے بچے گا نا, 30% تو اپنے ساتھ لے جاؤ, اپنی جنت بنا لو. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ساری زندگی والد نے محنت کی, محنت کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا, لاکھوں کروڑوں روپے کی جائیدادیں چھوڑ کر گیا, اور مرنے کے بعد خاندان میں کوئی ایصال ثواب, کوئی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو دو چیزیں یاد رکھیں, ایک تو زندگی ہی میں اپنے لیے ثواب جاریہ والے کام کر لیں. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی ساری دنیا میں مسجدیں بنا رہی ہے ماشاءاللہ, ایسے کئی کام ہو رہے ہیں جو قیامت تک چلنے والے ہیں. آپ اپنی زندگی میں اپنے لیے وہ کام کر لیجئے. اور اگر ایسا نہ بھی کر سکیں اور کر بھی لیا ہو تو وصیت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ مرنے کے بعد تو میرا مال میرے پاس رہنا ہی نہیں ہے, تو کیوں نہ وہ میرے ساتھ جنت میں مجھے کام آ جائے. اور آج بھی صدقہ کیسی کیسی پریشانیوں اور بیماریوں کو دور کرتا ہے. اللہ اکبر. ایک اور ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا جو لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا, یعنی لوگوں کے کپڑے ملا دیتا. لوگ بڑے پریشان تھے اس. تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے متعلق بتایا, تو آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اس کو ہلاک فرما دے. اللہ کے نبی نے ایک ایسے شخص کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کو ہلاک کر دے, تیرے بندے اس سے بڑے پریشان ہیں. ایک روز وہ دھوبی بالکل اسی معمول میں نکلا, اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں. ایک سائل آیا, ایک فقیر آیا, اور اس نے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے روٹی دے دو. تو آپ نے, اس دھوبی نے ایک روٹی اس سائل کو دے دی. سائل نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ کا شر دور کر دے, آسمانی بلاؤں کو دور کر دے. دھوبی بڑا متاثر ہوا, بڑی پیاری دعا دی, ایک اور روٹی بھی دے دی. اس سائل نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے. اس نے تیسری روٹی بھی دے دی. اب اس سائل نے دعا دی اللہ تجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اب اس دوران ایک بڑا سانپ اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا, کیونکہ حضرت عیسیٰ نے دعا کی تھی, اس کو ہلاکت کی. ایک بڑا سا سانپ جو ہے اس کی کپڑوں کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا. جب دھوبی نے کپڑے لینے کا ارادہ کیا تو اس سانپ نے اسے ڈسنا چاہا. ایک فرشتے نے اسی وقت سانپ کو لوہے کی لگام ڈال دی اور دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا. لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا روح اللہ, آپ نے دعا کی تھی, یہ بندہ تو ایسے ہی ہٹا گھٹا گھوم رہا ہے, بالکل ٹھیک, کچھ مسئلہ ہی نہیں ہوا اس کے ساتھ, سلامت. تو آپ نے اس دھوبی کو بلایا, بتا تو نے کون سی ایسی بھلائی کی ہے, میں نے تیری ہلاکت کی دعا کی اور تو بالکل سلامت گھوم رہا ہے. وہ کہتا حضور میں نے 3 روٹیاں صدقہ کی ہیں, اتنے گناہ, اتنی خطائیں, سارا شہر پریشان, مگر جب صدقہ کیا 3 روٹی کا, آپ نے اس سانپ سے پوچھا کہ تو نے قتل کیوں نہیں کیا, تیری تو ڈیوٹی تھی نا. تو سانپ کہتا ہے اے اللہ کے نبی, اللہ نے آپ کی دعا تو قبول فرما لی, مجھے ہلاک کرنے کے لیے بھیج بھی دیا, مگر جب اس دھوبی نے ایک سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے مجھے لوہے کی لگام ڈال کر روک لیا. اب وہ دھوبی بھی سارا واقعہ سن رہا تھا کہ اتنے گناہ ہیں, سامنے ایک چھوٹا سا صدقہ کیا, میری ہلاکت رک گئی. اس دھوبی نے بھی توبہ کر لی, اپنے گناہوں سے تائب ہو گیا. کیا سیکھنے کو ملا؟ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے, صدقہ عمر میں برکت لاتا ہے. ایک بار حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص تھا, اور وہ حضرت ملک الموت آئے اور اس کو بڑا گھور کے دیکھنے لگے. تو تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت تو چلے گئے. تو آپ نے, اس شخص نے کہا کہ حضور یہ کون تھا جو مجھے گھور رہا تھا؟ آپ نے کہا ملک الموت تھے. ملک الموت سے پوچھا کہ تم کیوں گھور رہے تھے؟ کہا کہ یہ بندے کی اب 3 دن زندگی رہ گئی ہے, اب 3 دن کے بعد یہ دنیا سے چلا جائے گا. تھوڑے دن ہوئے تو وہ بندہ گھوم رہا ہے, پھر رہا ہے آپ کے سامنے. ملک الموت آیا, آپ نے کہا تم نے تو کہا تھا 3 دن میں اس کی روح قبض کرنی ہے, تو بالکل ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. کہا حضور 3 دن ہی باقی تھے,
میں نے روح قبض کرنے پہنچنا تھا. جس دن پہنچنا تھا اس دن یہ بندہ گھر سے باہر نکلا. ایک غریب نے صدا لگائی, ایک فقیر نے پکارا, اس نے 20 درہم اس کو دیے. اس فقیر نے اس کو دعا دی, اللہ نے وہ دعا ایسی قبول کی کہ ہر درہم کے بدلے اس کی عمر میں 1 سال کا اضافہ فرما دیا. 20 سال عمر بڑھ گئی ہے اس کی. اب ذرا سوچئے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایسے کئی واقعات ہیں, کئی باتیں بتا دی جاتی ہیں, کئی باتیں پتہ نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے ہماری بھی آخری وقت آنے والا ہو, اللہ نے کسی کی دعا سے بڑھا دیا ہو, ہمارا بھی کوئی برا وقت آنے والا ہو, کوئی اللہ نے نیکی کروا دی, ہم بچ گئے ہوں. تو کرتے رہا کرو نیکی, جچاؤ نہ, دکھاؤ نہ, بتاؤ نہ, کرتے رہا کرو. اللہ کریم ہے, وہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا, وہ ضرور عطا فرماتا ہے. اور کیسے عطا فرماتا ہے, ایسے ایسے واقعات ہیں کہ سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر ایک سائل نے دستک دی. تو آپ کی زوجہ محترمہ جو ہے وہ آٹا گوندھ کے رکھا تھا اور پڑوس سے آگ لینے گئی تھی. پہلے زمانے میں لکڑی وغیرہ آگ کے لیے لینی ہوتی تھی. آٹا گوندا ہوا تیار تھا, آپ نے وہی آٹا اٹھایا اور اس سائل کو دے دیا. آپ کی زوجہ آئیں کہ آٹا کدھر گیا؟ کہ غریب آیا تھا, اس کو ضرورت تھی, میں نے گوندا ہوا آٹا دے دیا. بہت اچھا کیا, مگر ہم نے بھی تو کھانا ہے نا, ہمارے لیے تو کچھ نہیں چھوڑا, آپ نے سارا ہی دے دیا. اب تھوڑی دیر ہوئی تو کیا ہوتا ہے کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے. ایک بندہ ایک بہت بڑا تھال لے کر پکی ہوئی روٹیاں بھی لاتا ہے اور سالن بھی لاتا ہے. آپ اپنی زوجہ سے کہتے ہیں دیکھ لو, دیا آٹا تھا, روٹیاں بھی پک کے آ گئی, ساتھ سالن بھی آ گیا ہے. تو یہ بلیف ہوتا تھا, اللہ والوں کا یقین ہوتا تھا کہ یہ خرچ کیا ہے, یہ ملنا ہی ملنا ہے. اللہ کرے کہ ہم اللہ کی راہ میں بس خرچ کرنے والے, صدقہ دینے والے, اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے والے بن جائیں. ڈھونڈیے آپ کے پڑوس میں کوئی پریشان ہوگا, تلاش کیجئے آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب پریشان ہوگا, آپ کے دوستوں میں پریشان ہوگا. اچھا ایک اور بات بتاؤں, جو واقعی صحیح معنوں میں سفید پوش ہوتے ہیں نا, وہ بولتے نہیں ہیں کسی کو. آپ کہیں گے یار کسی دوست نے تو کچھ مدد مانگی نہیں ہے, رشتہ دار تو کوئی آیا ہی نہیں گھر پہ, پڑوسی نے تو کبھی کچھ نہیں کہا. وہ کہیں گے نہیں, آپ ڈھونڈیے, تلاش کیجئے. جنت میں گھر چاہیے نا. مثال دیتا ہوں, آپ کو کوئی یہ کہے کہ جناب کسی پریشان حال کو ڈھونڈ کر 1000 روپے دو اور اس کے بعد فلاں بینک سے 1 لاکھ روپے لے لو, تو پھر پریشان حال فوراً مل جائے گا. سیدھا سیدھا ابھی ڈھونڈتا ہوں جناب 1000 کیوں, 2000 دوں گا تو 2 لاکھ نہیں ملیں گے. تو بندہ یہ کہے گا نا, تو آپ کو سامنے نفع نظر آئے تو سب پریشان حال بھی مل جائے گا. اللہ کے بندوں, جنت میں محل کا وعدہ ہے, ڈھونڈیے نا. آپ کے غریب رشتہ دار پریشان ہوں گے, کسی کی بچی کی شادی ہونے والی ہوگی, کوئی بیچارہ گھر میں اچھا کھانا نہیں کھاتا ہوگا, چلے جائیں اس کے گھر اور اس کی کچھ مدد کر کے آئیں. اور ایک اور بات بھی بتا دوں, بعض اوقات جب یہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے کی بات ہوتی ہے نا, تو بندہ سمجھتا ہے یار یہ پیسے سے ہی دور ہوگی, میں تو ہوں ہی غریب. تو یہ بھی نہیں ہے, ہر پریشانی پیسے سے دور نہیں ہوتی. اگر پریشانیوں کا حل پیسہ ہوتا تو دنیا میں کوئی مالدار پریشانی نہ ہوتا. اس کو پریشانی آتی, پیسے خرچ کرتا, پریشانی دور کر دیتا. ایسا نہیں ہے. ہر پریشانی کا مداوا, ہر پریشانی کا سولوشن پیسہ نہیں ہے. آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ جو مالی مدد کرے گا اسے جنت میں محل دیا جائے گا. جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے, بعض اوقات حوصلہ دینے سے پریشانی دور ہو جاتی ہے, ہمت دلانے سے پریشانی دور ہو جاتی ہے. یار گھبرانا نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں, ٹینشن مت لینا, میں بیٹھا ہوں. بیمار ہے, اس کے گھر چلے گئے, تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھے, اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے. کسی کا بیچارے کا کوئی معاملہ ہے تو ساتھ جا کر وہ معاملہ حل کروا دیا. یہ کبھی کبھی کچھ اچھے میٹھے بول بھی پریشانی دور کر دیتے ہیں. لیکن ہمیں اچھے بول بھی تو آنے چاہیے, مسکرانا بھی تو آنا چاہیے, حوصلہ دینے بھی تو آنا چاہیے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کمال کی بات لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں شربت نہ دیں نہ دیں, کریں بات لطف سے. شربت نہیں پلانا, نہ پلاؤ, اچھی بات تو کر لو یار. شربت نہ دیں نہ دیں, کریں بات لطف سے, یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. بعض اوقات مسکرا کر مل لینا بندے کے دکھ دور کر دیتا ہے. چند اچھی باتیں, ہمیں آ کر کوئی کہتا نا یار بڑی بیمار ہوں, پریشان ہوں, اچھا چلو ٹھیک ہے یار, اب کل سے ٹائم پہ آ جانا. ارے اللہ کے بندے, اس نے اپنی پریشانی بتائی, تھوڑا اسے ہمدردی تو کریں. اچھا کیا ہو گیا, خیر تو ہے, کیسے بیمار ہو گئے, ڈاکٹر کو دکھایا کہ نہیں, میری ضرورت ہے تو بتائیں, کوئی کام ہو تو بتائیں. آپ نے پیسے دیے ان 5 جملوں میں؟ نہیں دیے نا, مگر کیا بتاؤ اس کا درد کم نہیں ہو گیا ہوگا, اس کو حوصلہ نہیں مل گیا ہوگا. یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائی, یہ جو الفاظ ہیں نا, ہماری باتیں ہیں, یہ الفاظ زخم پر مرہم کا کام بھی کرتے ہیں, اور یہی الفاظ زخم پر نمک کا کام بھی کرتے ہیں. ہم بعض اوقات کسی کے زخموں پر نمک چھڑک دیتے ہیں, وہ پریشان ہے, تکلیف میں ہے, مصیبت میں ہے, اور اس کو ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کی پریشانی بہت بڑھ جاتی ہے. اور کبھی کبھی چند اچھے جملے انسان کا غم بھلا دیتا ہے. اللہ کے واسطے اچھا بولنا سیکھیے, نرم ہو جائیے, شفیق ہو جائیے. مثال کے طور پہ کوئی بندہ آیا کہ یار اسکوٹر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور میں نے تو پہلے ہی پتا تھا تیرا ایکسیڈنٹ ہونا ہے, تو چلاتا ہی صحیح نہیں ہے, پہلے ہی تیزی سے چلاتا ہے. کیوں چلاتا ہے اسکوٹر جب چلانے نہیں آتی؟ اب بتاؤ بندہ کہ یار ایکسیڈنٹ بھی ہوا, اس کی باتیں بھی سنوں میں.
تو یہ زخم پر نمک ہو گیا نا. آپ یہ باتیں بعد میں سمجھا لینا کہ یار تیز مت چلایا کرو, مگر ابھی تو حوصلہ دیں, ابھی تو بیچارے کی طبیعت پوچھیں, ابھی تو اس کی پریشانی دور کریں. تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی پریشان حال آئے نا تو اسے اچھی بات کریں, حوصلہ دیں, پریشانی دور کریں. تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کرتا ہوں, آپ بھی کوشش کریں کہ انشاءاللہ رجب میں ضرور کسی کی پریشانی دور کریں گے انشاءاللہ. اب یہ سینکڑوں اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہیں, ہم سب ایک ایک کی پریشانی دور کریں گے تو ہزاروں مسلمانوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی نا. یہ اسلام کی بیوٹی ہے, یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ مسلمان کی مدد کرے, اس کی پریشانی دور کرے. مالی پریشانی ہے تو دور کریں, جسمانی پریشانی ہے تو دور کریں. بعض اوقات فقط مورل پریشانی, پریشان ہوتا ہے, اکیلا ہوتا ہے, تنہا ہوتا ہے, مایوس ہو گیا ہوتا ہے, آپ اٹھا دیں اسے, ہمت دے دیں, وہ اگلا کھڑا ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ کام کرتے رہنا چاہیے.